لا يحب اللہ الجہر بالغاز کے ماتم ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ استدلال ٹھیک ہے. ہاں، یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصول کافی ہے. من لا یعذر الفقیہ، اصول کافی، فروع کافی، ان تینوں جو شیعہ کی اپنی کتابیں ہیں اور ان کے ائمہ کے فرمودات ہیں کہ ماتم کرنا حرام ہے. تو پہلے تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ امام کہتے ہیں ماتم حرام ہے، قرآن کہتا ہے ماتم جائز ہے. سارے پہلی مخالفت اماموں نے قرآن کی. قرآن کا کم از کم وہ معنی تعالیٰ کے اصول کافی میں لکھا ہے کہ قرآن بغیر امام کے سمجھ نہیں آتا. اصول کافی میں مستقل چیپٹر ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے امام ضروری ہے، امام کے بغیر قرآن نہیں سمجھنا. اور اب یہاں امام سے خود آگے بڑھ گئے. اسی طریقہ سے سورہ ممتحنہ جہاں پر بیعت النساء کے ذکر ہے، اللہ یشرکن باللہ، وہاں لفظ دو آ رہے ہیں کہ معروف میں اطاعت کریں گی، منکر سے بچیں گی. تو یہاں پر شیعہ کے سب مفسرین نے، علامہ طوسی اور طبرسی، کاشانی، سب مفسرین نے لکھا، اہل تشیع نے، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ معروف میں اطاعت کرے گی اور منکر سے بچے گی. تو فرماتے ہیں ماتم نہیں کریں گے. یہ طبرسی، طوسی، سب نے ساتھ کے جمانہ کیا. تو یہ جو آیت ہے لا یحب اللہ والی، اس میں ماتم کیسے ثابت ہوگا؟ یہ بھی شیعہ کو داد دینی چاہیے. کوئی ترجمہ اٹھائیں اور آپ دیکھ لیں کہ لا یحب اللہ الجہر، اس میں سے دنیا کا کوئی شیعہ اگر مروجہ ماتم ثابت کر لے تو 1,00,000 روپیہ اس شیعہ کو انعام ملے گا اسی آیت سے. باقی شیعہ مفسرین نے جو اس آیت کا معنی کیا، اہل تشیع سب مفسرین نے، وہ فرماتے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء، یہ فارغ کے شروع لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. تو کہتے ہیں جناب اس سے مراد ہے کہ اگر کوئی کسی کا مہمان ہوا اور اس نے میزبانی صحیح نہیں کی تو اس کی شکایت کر سکتا ہے. شیعہ مفسرین کا کلام ہے سب کے سب. لیکن ہمارے نزدیک ذرا سنو، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، نہیں پسند کرتا اللہ جار بالسوء کو، یعنی کلمہ شرک کو، الا من ظلم، مگر جس پر ظلم کیا جائے. اس آیت کو سمجھنا ہے تو دوسری آیت آپ سمجھو، من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اس آیت قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، جار بالسوء من القول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو پسند نہیں کرتا. ہاں ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی مجبور ہو جائے، مکرہ ہو جائے، دل مطمئن رہے ایمان کے ساتھ. وہاں دو درجے ہیں، ایک عظیمت ہے کہ شہادت کو قبول کر لے اور کفر بالقول نہ کرے، اور دوسرا درجہ رخصت کا ہے اگر شہادت کو اختیار کرتا ہے تو یہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے، اور اگر پاگل میں کفر کہہ دیتا ہے جان بچانے کے لیے تو اس کے لا قرآن مقدس نے الا من اکرہ میں اجازت دے دی ہے. تو آیت کا اصل معنی اسی آیت کو ساتھ ملانے کے، اور ترجمہ بھی کرے اس کا ماتم کے ساتھ تعلق ہی نہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من